نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر تفسیر کے مبادیات سے متعلق اور اس کی ابتدائی باتوں سے متعلق جو ضروری اور اہم نکات تھے ان کو بیان کیا تھا، اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے تفسیر کے لغوی معنی آتے ہیں کھولنے کے، مطلقاً کھولنا، یہ تفسیر کا لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے اندر اور ڈکشنری کے اندر اگر کوئی شخص تفسیر کے معنی ڈھونڈنا چاہے تو اس کے معنی اس کو کھولنے کے ملیں گے، اور اس کے اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی معانی کو، قرآن کریم کے معانی کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور قرآن کریم کے اندر جو احکامات اور حکمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں ان کو کھول کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ تفسیر کے اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے بعد ہم باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی پہلی سورت کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی تفسیر سے بھی پہلے چونکہ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے تو بسم اللہ سے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھی جاتی ہیں، جن کو مفسرین نے باقاعدہ بہت ہی تفصیل اور تشریح کے ساتھ اپنی اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر 1-2 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا جائے وہ بابرکت رہتا ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر جو بھی کام شروع کیا جائے وہ برکت اس میں نہیں رہتی، وہ بے برکتی اس کام میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی عظیم الشان، یعنی کوئی بھی بڑے مرتبے کا کام، کوئی بھی علو مرتبے، علو شان کا کوئی بھی کام اگر شروع کیا جائے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جب بھی قرآن کریم، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور تمام کتابوں کی، تمام آسمانی کتابوں کی اور تمام صحیفوں کی سردار ہے، تو اس کے شروع کرنے کے لیے تو لازمی طور پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر روایات میں آتا ہے کہ عرب لوگ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اب زمانہ اسلام شروع ہو چکا تھا تو زمانہ اسلام کے شروع ہونے کے بعد ان جو عرب لوگ تھے ان کی مخالفت کے اندر بتوں کے نام لے کر جو کام شروع کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت میں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا کلام ضروری تھا کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کوئی بھی عظیم الشان کام شروع کریں تو وہ جملہ یا وہ الفاظ کہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ الفاظ امت کو عطا فرمائے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پہلی آیت ہی یہ نازل فرمائی کہ اقرأ بسم ربک، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو رب کے نام سے پڑھنا، یعنی اپنے رب کے نام سے کسی بھی کام کا جب پڑھنے کا آپ آغاز کریں، کسی بھی کام کو شروع کریں تو اپنے رب کے نام سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ویسے تو جتنی بھی امتیں، جس نبی کی بھی امت گزری ہے، فرمایا کہ ہر نبی کی امتیں یا ہر وہ نبی کوئی بھی کام شروع کرتے تو اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے یہ خاص اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اسی امت کو یہ جملہ عطا کیا گیا۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اب بعض مفسرین اس بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ بسم اللہ قرآن کریم کا حصہ ہے یا نہیں ہے، بسم اللہ کو قرآن کریم میں سے سمجھا جائے یا بالکل یہ الگ سے ایک جملہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الگ سے ایک آیت ہے، یعنی ایک تو بسم اللہ وہ سورہ نمل کا جز ہے، یعنی سورہ نمل جو 19ویں پارے کی سورت ہے، اس کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو بسم اللہ بیان کی گئی ہے وہ تو اس سورت کا اور قرآن کریم کا جز ہے، اور یہ جو بسم اللہ سورتوں کے شروع میں جو پڑھی جاتی ہے، یہ بسم اللہ سورتوں کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک آیت اور یا ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہونے کے درمیان ان کے درمیان امتیاز اور فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے اور اکثر علماء نے اسی کو لیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ سے متعلق چند ابتدائی باتیں تھیں، اس کو عرض کرنے کے بعد ہم باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ کی ابتدا کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر پہلی سورت فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ پہلی سورت یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے سورہ فاتحہ، بلکہ نزول کے اعتبار سے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہی آیتیں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو نزول کے اعتبار سے مکمل طور پر جو نازل ہوئی، یعنی ایک ہی باری میں پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کہلائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس اعتبار سے پہلی سورت ہے کہ یہ مکمل طور پر نازل کی گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی چونکہ اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے بھی اس سورت کو اہمیت حاصل ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس سورت کے شروع میں رکھنے کے بعد سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی بھی مسلمان نماز شروع کرتا ہے تو نماز کے اندر پڑھے جانے والی یہ وہ سورت ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 من المثانی 7 ایسی آیتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن کریم بھی عطا کیا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو الگ سے اللہ رب العزت نے بیان کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور باقی قرآن کریم کو پھر الگ سے بیان کیا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا الگ سے تذکرہ کیا کہ یہ وہ سورت ہے من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے بندے کے درمیان جو ہے یہ تقسیم ہے، یعنی یہ بندے اور رب کے درمیان یہ ڈیوائیڈ ہے یہ سورت، اور اس میں یعنی ابتدائی جو آیتیں ہیں 3 آیتیں ہیں وہ بندے کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور بقیہ جو آیتیں ہیں وہ بندے کے لیے ہیں۔ اس میں بندہ اپنے رب سے دعا اور دیگر جو دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بندے کے لیے یہ جو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور اس میں فرمایا کہ جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تیسری آیت جب بندہ پڑھتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ اس میں بندہ اللہ رب العزت کی توحید بھی بیان کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بھی بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ایک تو عبادت ہم نے اے رب آپ کے ساتھ خاص کر دی، اور دوسرا یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے مددگار، ہمارے کارساز، ہمارے کام بنانے والے، ہماری بگڑیاں بنانے والے صرف آپ ہی کی ذات ہیں۔ تو یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ جو ہے یہ ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اگلی آیتیں
تلاوت کرتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی اس فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تک بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی سردار، قرآن کریم کی سردار، قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں، یعنی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ اہمیت والی یہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو قرآن عظیم کے نام سے بھی بعض احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر اس کو قرآن عظیم کے نام سے بھی اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی شخص مرض جس کا کوئی لمبا ہو جائے، بہت زیادہ اس کی بیماری طوالت اختیار کر لے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے اور صحابہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کا رقیہ کے طور پر اس کا دم کیا کرتے تھے، اور ان کو سورہ فاتحہ ان کے اوپر دم کر کے ان کے اوپر پھونک مارا کرتے تھے، یا پانی وغیرہ کے اوپر دم کر کے ان کو دم کر کے دیا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں قرآن کریم کا۔ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کے اندر جو بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے، بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان انداز کے اندر فرمایا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا ترجمہ جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس پہلی آیت کے اندر ہی بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہی وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام بندوں کو پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اور وہ ایسا رب ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو پیدا کر دے اور پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو انتہا تک نہ پہنچائے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بھی تخلیق فرمایا، اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد اس کو مسلسل تھامے ہوئے ہے، اس کو مسلسل چلا رہا ہے، اور اس کائنات کا نظام مسلسل اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف بھی ارشاد فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ کائنات کو پیدا کر کے اس کائنات کا نظام بھی اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ اور فرمایا رب اسی کو کہتے ہیں کہ جو پیدا بھی کرے اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو لے کر بھی چلے، اس کو انتہا تک بھی پہنچائے۔ اور عالمین کے اندر فرمایا کہ عالم کے اندر عالمین، یہ سارے کے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے اندر انسانوں کا جہاں بھی آ گیا، اس کے اندر جنات کا عالم بھی آ گیا، اس کے اندر فرشتوں کا جہان بھی آ گیا، اس کے اندر نباتات، جمادات جتنے بھی عالم ہیں، تمام کے تمام عالمین کا رب ہے۔ صرف انسانوں کا نہیں، صرف پرندوں کا نہیں، صرف جانوروں کا نہیں، ہر ایک قسم کی مخلوق، چاہے وہ بولنے والی ہے، چاہے وہ ذی شعور ہے، چاہے وہ عقل والی ہے، چاہے وہ بے عقل ہے، چاہے وہ نباتات ہے، جمادات ہیں، کیونکہ اب چاہے یہ نباتات کا یا جمادات کا یہ غیر محسوس ہونا یا غیر ذی شعور ہونا یہ ہمارے ہاں ہے، یہ ہماری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ جاندار نہیں ہے بلکہ یہ بے جان مخلوق ہیں۔ لیکن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اور اس کو سائنس بھی آج تسلیم کرتی ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں، تمام کی تمام مخلوقات میں کسی نہ کسی درجے میں وہ حس موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں ان میں جان موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر کس درجے کی جان ہے یہ انسان محسوس نہیں کر سکتا، اور اس کو انسان کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ مخلوقات پودے ہو گئے یا دیگر جتنے بھی مخلوقات، نباتات ہو گئے، جمادات ہو گئے، ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہر ایک مخلوق جو ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ یہ جو بندہ ہے، یہ انسان، اس کی تسبیح کو وہ نہیں سمجھ پاتا۔
تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا وہ رحمان بھی ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، یعنی ایسا مہربان ہے اللہ رب العزت کی رحمت وہ سب پوری کی پوری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے، یعنی تمام کائنات کے اوپر اس کی رحمت وہ وسیع ہے، تمام کائنات کو اپنی رحمت کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور الرحیم یعنی بہت مہربان ہے، اور ایسا مہربان ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی وہ امت کے اوپر انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تھوڑی، کسی کے اوپر کم، سب پر مہربان ہے۔ ایک تو اس کی رحمت نے پورے کائنات کو اپنے ہاتھ میں ملے ہوا ہے، اور جس کے اوپر بھی اس کی رحمت ہے وہ پوری کی پوری ہے۔ اب فرمایا کہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ تمام مخلوقات کو بشمول کفار کے، بشمول مشرکین کے، بشمول یہود و نصارہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے، سب کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہے، اور سب کے اوپر اللہ پاک کا لطف و کرم کا معاملہ ہے۔ سب کو اللہ پاک کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سب کو زندگی بھی دی ہوئی ہے، آسائشیں بھی دی ہوئی ہیں، نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ کفار اللہ پاک کی نعمتوں کے ناشکری میں اللہ پاک کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، ایک اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو لطف و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک کی اس رحمت کی وجہ سے وہ رحمت کفار کے اوپر بھی برس رہی ہے، مشرکین کے اوپر بھی برس رہی ہے، یہود و نصارہ کے اوپر بھی برس رہی ہے، ایک مجوسی کے اوپر بھی برس رہی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس کی رحمت برس رہی ہے۔ الرحیم وہ ایسی رحمت کا اس کا معاملہ ہے کہ وہ رحمت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ رحمت خاص ہوگی کل قیامت کے روز، جب اللہ رب العزت وہ فیصلہ فرمائیں گے، جب میدان محشر قائم ہوگا، تو اس رحمت کا تقاضا، اللہ پاک کی اس رحمت کا تقاضا اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو نوازیں گے اسی رحیم کی رحمت کی بنیاد پر، اس کے تقاضے کے مطابق، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کی قدردانی کی، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو پھر اسی رحمت کی وجہ سے اللہ اپنے ان بندوں کو جنت میں بھی داخلہ ان کا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت فرمایا مالک یوم الدین، وہ ایسا مالک ہے کہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مالک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے اوپر ہر جائز تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو مکمل طور پر، اور اس کو اس اختیار کو اس کے اوپر لاگو کرنے سے کوئی طاقت روک نہ سکتی ہو، تو اللہ پاک ایسا مالک ہے کہ اس کو کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر، کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کو مکمل اختیار ہے، اور اس کے اختیار کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور آیت کے اندر فرما دیا مالکی یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن بدی کے اعمال کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اچھائی کے اعمال کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا، اس دن کا مالک ہے۔ حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر خاص طور پر مالک یوم الدین روز جزا کا مالک کیوں کہا گیا؟ اس کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملکیتیں عطا کی ہوئی ہیں، کسی کو جائیداد کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو زمین کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو گاڑی کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو سونے چاندی کا مالک بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ملکیتیں عارضی ملکیتیں ہیں، یہ ملکیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دن زائل ہو جانے والی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو ملکیت ہے وہ ان تمام ملکیتوں سے برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور وہ ملکیت روز جزا کی ملکیت ہے کہ اس دن کی ملکیت میں کسی کے ساتھ کسی کو اشتراک حاصل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ اس ملکیت کے اندر شریک نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن خالص اللہ رب العزت اس دن کے مالک ہوں گے کہ کوئی دوسرا اس ملکیت کے اندر اللہ پاک کے شریک نہیں ہوگا، جبکہ دوسری ملکیتوں کے اندر حقیقی مالک تو اللہ پاک ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ عارضی طور پر ملکیتیں اپنے بندوں کے حوالے بھی کی ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے جس دن اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کے کیے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر
چونکہ کافی طویل مفسرین نے بیان کی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو مختصر انداز کے اندر اور آسان انداز کے اندر آپ حضرات تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ اس کو وقفے وقفے سے اور قسطوں کے اندر انشاءاللہ اس کی تفسیر کو ہم بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان 3 آیتوں کی تفسیر پر اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ بقیہ درس کے اندر اس کی بقیہ جو آیتیں ہیں 3-4 آیتیں، اس کی تفسیر کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔